بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، میرا نام عبید اللہ ہے اور آج میں آپ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمویلی نظام پر جس طرح کہ آپ لوگوں نے بتایا تھا اس پر میں بات کروں گا۔ پہلی بات تو ضروری یہ ہے کہ اس مسئلے کے رخ بہت زیادہ ہیں، لہذا اگر آپ کو فوری طور پہ اس مسئلے کی مکمل سمجھ نہ آئے تو پریشان نہ ہو۔ یاد رکھیں، تیرنا پانی میں اتر کر سیکھا جاتا ہے۔ کنارے کی ریت پر تیرنے کی اداکاری تو ہو سکتی ہے، تیرنا نہیں سیکھا جا سکتا۔ اللہ نے چاہا جب ہم عملی کام شروع کریں گے، آپس میں ملاقاتیں کریں گے اور گھنٹوں آپس میں بیٹھیں گے تو اس وقت یہ بہتر سمجھ آئے گا۔ فی الحال آپ جو تھوڑا بہت سمجھ آئے اسی پر گزارا کریں۔ یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ڈائیگرام کی مدد سے آپ کو یہ بات سمجھا دوں۔ اس ڈائیگرام میں یہ جو ایک چوکور سا یہ جو مستطیل سا بنا ہوا ہے، یہ عوام الناس کو شو کرتا ہے۔ عوام الناس کو یہ ظاہر کرتا ہے عام لوگ جن کے حلال روزگار اور جو ان کو حلال روزگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر حلال روزگار مل جائے اور ان کے پاس آمدنی آنی شروع ہو جائے تو وہ بچت کرتے ہیں۔ بچت اس لیے کرتے ہیں، سود حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ مستقبل میں کئی ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے بچوں کی شادی کرنی ہے یا ان کی تعلیم کے خرچے ہیں، علاج کے ہیں، تو اس کی وجہ سے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بچت کا سارا کچھ حصے پر جو ہے مناسب حلال آمدنی کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جتنی بات میں کر رہا ہوں میں حلال کے اندر رہ کر بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو مستطیل ہے یہ عوام الناس کو شو کرتا ہے۔ یہ ایک اور مستطیل ہے جس کو میں نے بتایا ہے کہ حکومت یا عوام کا وہ ادارہ جو بلا سود بینک کا کام کرے گا۔ یہ جو بلاک میں بتا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ امام صاحب خود تھے، امام صاحب خود یہ کام کرتے تھے، اور اس میں تمام اکاؤنٹ کرنٹ ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ کسی پر کوئی سود نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے 1000 روپے دیے ہیں، جب اور جس وقت چاہیں 1000 روپے آپ واپس لے سکتے ہیں، اور اس کی ایک شاخ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت بڑے علاقے میں ہو تو جس طرح موجودہ بینکاری نظام کے بہت ساری شاخیں ہیں، اور اسی طرح زونل برانچز اور مین برانچز، اس طرح کی چیزیں یہ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال لیکن آئیڈیا یہی رہے گا۔ یاد رکھیں، میں بینک کے باقی نظام کے ہر چیز کے خلاف نہیں ہوں، میں سود کے خلاف ہوں، اور اسی طرح کے بعض چیزیں جو غلط ہیں ان کے خلاف ہوں۔ جس طرح امام صاحب کا کاروبار ہوتا تھا کپڑے کا، اس طرح اس بینک کا بھی ایک کاروبار ہوگا، اور اس کے لیے میں نے یہ بلاک شو کیا ہے۔ یہاں اس بینک کے کاروبار ہوگا، یہ وہ کاروبار ہوگا جو اس کو بنیادی طور پہ اس بینک نے شروع کیا ہے، اور اس کا 50% سے زیادہ حصص کا، 50% سے زیادہ شیئرز کا بینک ہی مالک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حکومت مالک ہے۔ باقی شیئرز کے عوام مالک ہو سکتے ہیں، وہ کاروباری ادارے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جس طرح یہ جو مستطیل ہے یہ عوام کو شو کرتی ہے، اس طرح یہ جو ایک مستطیل سا ہے، یہ جو ایک بلاک سا ہے، یہ عوام کے دوسرے کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، تجارت ہے، کارخانے ہیں۔ بہرحال فرق اس میں اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بچت کیا ہوا پیسہ ہے، لیکن وہ اس کو استعمال کرنے والے اتنے آئیڈیاز نہیں ہیں، وہ اپنے پیسے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی خاص خوبی ہے۔ اور تھوڑے بہت آئیڈیا ہو سکتے ہیں تو چھوٹا موٹا کاروبار، لیکن زیادہ تر ان کا پیسے کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا جو اصل بات ہے وہ یہ کہ یہ ان کا اپنا پیسہ بھی کاروباروں میں لگا ہوتا ہے، اور یہ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، مزید ترقی دینا چاہتے ہیں، اور ان کو مزید قرضے کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ ان کا براہ راست عوام تک ایکسس نہیں ہوتا، تو یہ درمیان کا یہ ادارہ بہت ضروری ہے کہ جس پر لوگوں کا اعتماد ہو۔ امام صاحب چاہتے تھے کہ یہ کام حکومت کرے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جو شخص جس علاقے کا قاضی بن جائے تو وہاں جس طرح امام صاحب کو اس نے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اسی طریقے پر کام کرے۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ، اور پہلے بھی ہوتا تھا امام صاحب کے زمانے میں، کہ لوگ اپنی آمدنی کا جو اضافی حصہ ہے، کچھ بچت وغیرہ،
وہ اٹھا کر امام صاحب کو بطور قرض دے دیتے تھے. آپ جانتے ہیں وہ بطور امانت نہیں ہوتا تھا، بطور قرض ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب اس کو کاروبار میں پھر استعمال کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ بطور امانت ہم ان سے لے لیں تو پھر تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کا یہاں عوام کا اور اس بینک کا کیا تعلق ہوگا؟ وہ تعلق ہوگا کھاتے کھولنا، کھاتے بند کرنا اگر کبھی ضرورت ہو، کھاتوں میں رقوم جمع کرنا، عوام کا اپنے پیسے واپس نکالنا، اور اگر کبھی ضرورت ہو جائے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے، اگر کی ضرورت کے لیے تو بلا سود قرضے لینا، واپس کرنا، یہ تعلق ہوگا ان کا آپس میں. اچھا جی، اس ادارے کا کاروباری لوگوں سے کیا تعلق ہوگا؟ وہ لوگ بھی آ کر اس میں کے پاس کھاتے کھولیں گے، ٹھیک ہے نا، اپنے تھوڑے بہت اضافی رقم ہوگی اس میں رکھیں گے. بینک اگر اپنے کھاتوں میں تھوڑی بھی رقم رکھیں لیکن ان کی زیادہ اہمیت جو ہے وہ چیک سے پیمنٹ کی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ ادھر کھاتے کھول لیں گے تو چیک سے جب وہ ایک دوسرے کو پیمنٹ کرتے ہیں یا اپنے نوکروں کو، ان لوگوں کو پیمنٹ کرتے ہیں، تو جب وہ چیک سے پیمنٹ کرتے ہیں تو درمیان میں یہ جو ادارہ ہے یہ گواہ ہو جائے گا، اور یہ گواہی بڑی اہم ہے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے، عدالتی پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ اس ادارے کا بہت اہم کام ہے. باقی یہ لوگ بھی اسی طرح کھاتوں میں رقم جمع کریں گے، نکالیں گے، جس طرح ابھی بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کو ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے بغیر سود کے قرضے لینا اور ان کو واپس کرنا، وہ بھی یہاں سے ہوگا. باقی ایک بات یہ کہ یہ ادارہ جو ہے سرمایہ کاری کرے گی اور اپنے کاروبار میں پیسے لگائے گی، ٹھیک ہے نا، اور اس کاروبار میں جس میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی وہاں سے نفع یا نقصان اس کو ملے گا. رہ گیا اس کے جو کاروبار ہے، میں نے ان کو دو الگ الگ شو کیے ہوئے، آپ کو یہ الگ سمجھ آئے اور یہ الگ سمجھ آئے. اس کاروبار کا ٹھیک ہے، یہاں تو ہم اگلے نے ہمیں 100 روپے دیے، جب چاہے ہم نے 100 روپے واپس لے گا، ہم اس سے اکاؤنٹ کھولنے بند کرنے کسی چیز کے کوئی پیسے نہیں لیں گے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیسے لانے لے جانے کے بھی پیسے نہیں لیں گے، وہ سب کچھ اسی طرح بالکل مفت ہوگا. اے ٹی ایم وغیرہ سب کچھ سہولتیں مفت ہوں گی. اصل جگہ یہ ہے، یہ بینک کے بڑے بڑے کاروبار ہو سکتے ہیں، جیسے اس وقت ہمارے ملک میں وابڈا ہے، گورنمنٹ کا ہے، اسی طرح سٹیل مل ہے، اس طرح بڑے بڑے ادارے ہیں. تو اس طرح کے بہت بڑے بڑے ادارے اس بینک کے ہوں گے، اور اس اداروں میں ظاہر عوام سے بھی اس کا تعلق ہوگا، بزنس والوں سے بھی تعلق ہوگا، ان پہ وہ اشیاء یا خدمات بیچے گی. بالفرض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی ٹریننگ کا ادارہ ہو، تو جب وہ بزنس والوں کو اور ان لوگوں کو ٹریننگ دے گی تو اس کے پیسے وصول کرے گی، یا ان کے اشیاء وغیرہ بیچے گی، جیسا سٹیل مل وغیرہ یہ بیچتا ہے تو اس کے پیسے مطلب اشیاء و خدمات بیچے گی، اس کے بدلے پیسے لے گی. اچھا، عوام یا کاروباری ادارے دونوں اس بینک کے شیئرز خرید سکیں گے، اس کے حصص خرید سکیں گے. البتہ اس کے میجارٹی، اس کا جو 50% سے زیادہ شیئر اس حکومت کے پاس ہوگا، تاکہ ان بینک کاروباروں کو اصل حکومت کنٹرول کرے. باقی یہ لوگ بھی شیئر خرید سکتے ہیں، اور خرید کر جو ہے نا وہ شیئر خرید کر اس پر اگر ادھر سے کوئی آمدنی ہوتی ہے تو ان کو بھی آمدنی مل جائے گی، ان کو بھی مل جائے گی. تو نفع ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. یہ تو بالکل ابتدائی قسم کا اسٹرکچر تھا. اہم بات اس میں مزید ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بالفرض وہ باتیں جو کبھی تفصیل سے ملاقات ہوئی تو میں بتا دوں گا، لیکن فی الحال مختصراً یہ سمجھ لیں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یا اس طرح کے یا کئی ٹریننگ دینی پڑ جائے تو ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ جو بتا دیں کہ یہ جو بینک ہے اس کے پاس پیسہ آنے کا راستہ کون سا ہے، پیسہ جانے کا راستہ کون سا ہے. تو یہ لوگ فوری طور پہ بتا دیتے کہ یہ جو راستہ ہے اس راستے سے پیسے آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور کچھ نہ کچھ شاید اگر ادھر سے نفع ہو گیا، لیکن ان کو ڈر بھی لگا ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا، لیکن بہرحال یہاں سے نفع آئے گا اور یہاں سے پیسے آئیں گے. لیکن جانے کا راستہ ان کے حساب سے بہت بڑا ہے کہ ادھر سے اتنی بڑی مقدار میں لوگ بغیر سود کے قرضے مانگیں گے کہ اس کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پیسہ ہی نہیں رہے گا. یہ ساری باتیں جو دوست آپ کو لوگ بتا رہے ہیں وہ بینکنگ کو سرے سے سمجھتے ہی نہیں. آپ اس جگہ کو ایسے سمجھیں جیسے سمندر ہے. سمندر سے روزانہ سورج کتنا پانی نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں پانی کی سطح نیچے کیوں نہیں جاتی.
وجہ یہ ہے کہ وہی پانی جو بھاپ بن کر اوپر ہوتا ہے وہ کہیں اور جا کر زمین پر برستا ہے، اور وہی آہستہ آہستہ چلتے چلتے واپس اسی سمندر میں آ جاتا ہے، جو مختلف جگہوں پر تھوڑا بہت رہ رہا ہوتا ہے، جیسے کسی تالاب میں یا کسی مٹکے میں۔ تو اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے ان لوگوں نے اپنے پاس تھوڑے سے پیسے رکھ لیے، تھوڑے سے کاروبار والوں نے اپنے پاس رکھ لیے، لیکن میجر پیسہ، اصل بڑا پیسہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ان کاروبار لوگوں والوں کو اور ان عوام الناس کو، سب کو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ پیسے ہم اپنے پاس رکھیں گے اور یہ چوری ہو گئے تو کیا کریں گے، اور اگر چوری نہیں بھی ہوتے لیکن حفاظت کے لیے نوکر تو خود رکھنے پڑیں گے، اور رات کو چوکیداری کرنا پڑے گی، تو اور نوکروں کو قرضے سے تنخواہیں دینی پڑے گی، تو وہ بہتر یہ ہے کہ جی یہ چوکیدار ہم بدل دیں، چوکیدار ادھر رکھ دیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بینک میں ادھر پیسے رکھنے کے اور بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ چیک سے پیمنٹ ہوتی ہے، جس میں یہ ادارہ خود گواہ ہو جائے گا، اور یہ گواہی جو ہے عدالتوں وغیرہ میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو پیسے آپ یہاں رکھتے ہیں اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے گھر میں آپ ٹینکی میں پانی ہوتا ہے، ٹینکی کا پانی گھر میں کہیں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو پیسہ آپ ادھر رکھتے ہیں وہ پورے ملک میں اے ٹی ایم اور چیک اور ان کے ذریعے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جو پیسہ آپ اپنے بالفرض گھر میں رکھ سکتے ہیں تو وہ گھر ہی میں استعمال ہو سکتا ہے، دوسری جگہ لے جائیں گے تو اس میں 100 طرح کے خطرے بھی ہیں اور لے جانے کے مسائل بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی آرگنائز اور بہترین سسٹم ہوتا ہے، اور یہ سسٹم ہم اس انداز سے انشاءاللہ بنائیں گے۔ اس سے آگے کی اس میں اور باتیں ہیں، میری خواہش ہوگی کہ اگر آپ نیٹ پر میری ایک ویڈیو پہ میں آپ کو ڈسکس کروں گا، اگر آپ وہ چیز دیکھ سکیں، کیونکہ اس میں ایک اہم بات جس پر آپ لوگوں کو میں نے ایک پوسٹ بھی کیا تھا، آپ کو اس طرح کے مسائل اب آہستہ آہستہ آنے شروع بھی ہو جائیں گے۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس پر آپ لوگوں کی ابھی تک اس طرح توجہ نہیں گئی۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ نیا پیسہ جو چھپ جائے تو اس کا مالک کون ہونا چاہیے۔ اس وقت موجودہ جتنا بھی نظام ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، کہ نیا پیسہ چھپ کر جو ہے نا بینک کا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے، وہ میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا، آپ یوٹیوب پہ آپ کو جا کر اس کو دیکھ لیں گے۔ میں نے یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی، اور ایک تو کچھ اس کے مسائل ہیں واٹس ایپ کے، جس قسم کا ویڈیو میری تھی وہ واٹس ایپ پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اب میں اس کو جو ہے نا اس کے ذریعے اپلوڈ کروں گا، یوٹیوب کے ذریعے، اور وہاں سے ہی آپ میرے چینل پر اس کو دیکھ سکیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔